الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم صدق الله العظيم. ومن اور جو کوئی یا جسے یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ فما پس نہیں لہو اس کے لیے من ولی کوئی بھی مدد کرنے والا من بعد ہی اللہ کے علاوہ یا اس کے بعد وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو اس حالت میں لما جب رأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یقولون آپ کی طرف تو وہ کہیں گے آپ کے اپنے طرف حل کیا الی مرد وہ آڈیو والے بٹن کو لوٹنے کی طرف من سبیل یہاں سے کوئی راستہ ہے. جی ذرا دوبارہ وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے انہیں جی وہ تصویر آ ترا کا معنی دیکھنا جی آپ تصویر دیکھنا آ آپ رہی ہے آپ دیکھیں کو گے وہ نہیں آ رہا ہم جمع کا صیغہ ہے یعنی آپ انہیں ان لوگوں کو دیکھیں جی گے وہ ٹھیک ہے نا وہ یہاں سے شیئر یہی ہو رہا ہے نا عمر ہی آ رہا ہے وہ پیش کیے جائیں ابھی گے آ جائے گا علیہا لیکن تصویر آپ اس پر یعنی دوزخ پر خاشعین اس حالت میں کہ جھکے ہوں گے من الذل ذلت کی وجہ سے ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے من طرف خفی ترچھی نگاہوں سے چھپی ہوئی نگاہوں سے وقال الذین اور کہیں گے آمنو اہل ایمان انا بے شک الخاسرین سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے الذین وہ لوگ ہیں جو خاسرو جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن الا سنو توجہ کرو ان الظالمین بے شک ظالم لوگ فی عذاب ایسے عذاب میں ہوں گے مقیم جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہوگا. محترم حضرات گزشتہ کل آپ نے جو درس سماعت کیا اس کا خلاصہ آپ ایک دفعہ پھر سن لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی مظلوم ہے وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے. اگر وہ ایسا کام کر لے تو اس پر کوئی گرفت نہیں, کوئی اس سے باز پرس نہیں ہوگی. باز پرس اور گرفت پکڑ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, جو بلا وجہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر ناحق طور پر فساد کا ارتکاب کرتے ہیں, ان لوگوں کی پکڑ ہوگی. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. مگر مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بدلے نہ لیتا پھرے, بلکہ اس کی جو ایک اعلیٰ شان ہے اللہ کی نگاہ میں, جو اس کا مقام ہے, اس مقام کا تقاضا یہ ہے, ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے
وہ اس پر عمل کرے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کو معاف کرے. یہ ہے اس کی شان. مومن کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر بندے سے بدلہ نہ لیتا پھرے کہ جی فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ معاف کرے، اور اسی میں عافیت ہے. جو آدمی بدلہ لینے کے چکر میں پڑ جائے گا تو وہ کس سے بدلہ لے گا؟ دنیا میں کتنے لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں دھوکہ دے جاتے ہیں، تو کس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں؟ سب سے آسان کام، جس کی شان بھی زیادہ ہے، جس میں آپ کی عزت بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں. اگر آپ معاف کرتے رہیں گے تو یہ ایک بہت ہمت والا کام ہے اور یہ بڑے لوگوں والا کام ہے. رب العالمین نے آج کی ان آیات میں فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. یہاں یہ اس بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے، یا اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ اس معنی میں تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا کہ بندہ بے قصور ہو اللہ اسے گمراہ کر دے. اللہ ایسا گمراہ نہیں کرتا کسی کو. اللہ کے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو ٹائم دیا، اس کو ڈھیل دی، مہلت دی کہ یہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اختیار ہے اس کے پاس. بندے نے اپنی مرضی سے برا کام کو چوز کیا، برا کام اس کو سلیکٹ کیا کہ میں نے برا کام کرنا ہے. جب وہ ٹائم ختم ہوا اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی. اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، جس میں ٹھپا لگ جائے، مہر لگ جائے اللہ کی، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. اللہ اسی طرح سرکشوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. جس کے اوپر یہ مہر لگ گئی اب اس کے لیے کیا ہے فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اب کوئی اس کے لیے مدد نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے اس کے لیے، نہ دنیا کے اندر، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، کہیں بھی اب اس کے لیے کوئی مدد کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے دل کے اوپر. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جب ظالمین کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کفار ہوتے ہیں. ویسے مسلمان بھی ظالم ہو سکتے ہیں، یقیناً وہ بھی اس میں جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اور آپ دیکھیں گے حالت ان کی، کافروں کی، ظالموں کی، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. قیامت کا دن ہوگا اور عذاب انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا. دنیا میں صرف پڑھا ہے نا، سنا ہے کہ جی وہاں یہ عذاب ہونا ہے، یہ عذاب ہونا ہے، صرف سنا ہے دنیا میں. وہاں پریکٹیکل ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے ہر چیز. جب ظالم کافر اس عذاب کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یقولون هل الی مرد من سبیل. کیا کوئی راستہ ہے واپس دنیا کی طرف جانے کا؟ کیا کوئی ایسا کوئی سبیل نکلے، کوئی راستہ نکلے، کوئی ایسا پیکج آج متعارف ہو کہ ہمیں تھوڑا ٹائم، کوئی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. وہ جو ہم اچھے اعمال دنیا میں نہیں کر سکے آج کر لیں. کیا کوئی ہے ایسا راستہ؟ فرشتوں سے پوچھیں گے ظالم کہ اے فرشتوں کوئی پیکج ایسا متعارف کرا دو آج کہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس چلے جائیں. مگر کوئی راستہ نہیں ہے واپسی کا. جو میدان محشر میں پہنچ گیا وہ دوبارہ دنیا میں کیا، وہ تو قبر میں بھی دوبارہ نہیں جا سکتا. وہ جو تھوڑی دیر قبر میں رہا تھا اس ٹھکانے پر بھی وہ واپس نہیں پلٹ سکتا. دنیا تو ایک سٹیپ اور پیچھے ہے. دنیا، قبر اور میدان محشر. تو میدان محشر سے قبر تک نہیں آ سکتا، دنیا تو اور پیچھے ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اور آپ ان کو دیکھیں گے اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے. دوزخ کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں فرشتوں نے اس دوزخ کو ڈالی ہوں گی
اور دوزخ جو ہے وہ جھپٹ رہی ہوگی، جس طرح جانور کو رسی سے باندھتے ہیں نا آپ، تو وہ رسی توڑوا رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں بھاگوں۔ دوزخ اس طرح فرشتوں سے لپک رہی ہوگی کفار کی طرف۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سرکشوں کے لیے دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے، وہاں پیش کیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ خاشعین من الذل، تو ذلت کی وجہ سے وہ جھکے ہوں گے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ سیدھا کھڑا ہونا انسان کی اس کی طاقت اور اس کی فخر کی علامت ہے۔ سیدھا ہو کے بات کرتا ہے، کھڑے ہو کے سیدھا ایسے بات کرتا ہے، اور یہ اس میں عزت زیادہ ہے انسان کی۔ جھک کے بات کرنا یہ انسان کی ذلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھک کے بات کرتا ہے کسی کا، آگے عاجزی ہے، یا اس کو ذلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب کفار دوزخ کو دیکھیں گے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ سیدھے کھڑے ہو سکیں، وہ گرے پڑے ہوں گے یا جھکے ہوں گے۔ اور کس طرح دیکھیں گے؟ ینظرون من طرف خفیش، چھپی چھپی نگاہوں سے، ترچھی نگاہوں سے دوزخ کو دیکھیں گے کہ آج اس سے ہم بچ نہیں سکتے، آج کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اور مختلف پینترے بدلیں گے کفار۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سرے سے انکار کر دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی دنیا میں شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو کافر مشرک تھے ہی نہیں، مکر جائیں گے۔ تو وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اہل ایمان پھر بولیں گے جب کافروں کی ان حالات کو دیکھیں گے نا، کہ کافر بیچارہ کس طرح آج ذلت اور رسوائی میں ہے، تو اہل ایمان بولیں گے اور ان کو جا کے کہیں گے کہ اچھا تم دنیا میں ہمیں بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی تم نے دنیا میں موجیں کر لی ہیں، ہمیں تم نے دنیا میں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اصل نقصان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا آج کے دن، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا ہے۔ تم دنیا میں ہمیں کہتے تھے نا کہ کافرو، دنیا میں تم ہمیں کہتے تھے کہ تم نقصان میں ہو، ہم فائدے میں ہیں۔ تو اصل نقصان اس کا ہے جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال چکا ہے قیامت کے دن، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال چکا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ بڑا نقصان اس کا ہے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے؟ جان بوجھ کے، یعنی کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے، بلا وجہ ایسے ہی نماز جان بوجھ کے آدمی قضا کر لے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرمایا، اگر کوئی ایسا آدمی جس سے اس کا سارا مال چھین لیا جائے، اب ادھر مال کتنا ہم محنت سے کماتے ہیں، مال سے ہمیں کتنا پیار ہوتا ہے، روزانہ اس کو ہم گنتے ہیں بیٹھ کے، اب کتنے پیسے ہو، اب کتنے پیسے ہو گئے، روزانہ اس کی گنتی کرتے ہیں، کہ ایسا آدمی جس سے اس کا مال چھین لیا جائے، اور دوسری جو جس چیز سے ہمیں محبت ہے وہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، فرمایا جس سے اس کے اہل و عیال چھین کر قتل کر دیے جائیں۔ اب ذرا اس کی نزاکت کو دیکھیے بات کی، ماں باپ، بیوی، بچے بچیاں، بہن بھائی جدا کر کے چھین کے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، تو حضور نے فرمایا یہ اس کا کم نقصان ہے، ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے عصر کی نماز سری نماز ہے، اونچی آواز میں قرات نہیں ہوتی، زور اثر میں ایسا آواز میں ہوتی ہے۔ جس نماز میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے اس کی شان زیادہ ہے، مغرب عشاء فجر ان کی شان بلند ہے، زور اور اثر کی شان کم ہے باقی نمازوں کی نسبت۔ تو سری نماز کے بارے میں یہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جس سے اس کا مال چھین لیا گیا ہو اور اس کے اہل و عیال جدا کر کے قتل کر دیے گئے ہوں، تو یہ جو نقصان اس کا ہوا ہے یہ کم ہے عصر کی ایک نماز چھوڑنے کا گناہ، اور نقصان اس سے زیادہ ہے۔ تو اہل ایمان کافروں سے یہی فرمائیں گے کہ لوگوں، اصل نقصان یہ ہے کہ تم نے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے نا،
آج کی قیامت کے دن، اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈال دیا ہے۔ اصل نقصان یہ ہے اللہ، یہ جب اللہ آتا ہے نا، یہ عربی زبان میں اللہ اس وقت آتا ہے جب لوگ توجہ نہ کر رہے ہو نا، تو ہم بولنے والا کہتا ہے کہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں، میری طرف ذرا غور کریں، جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ سنو، خبردار ہو جاؤ، ان الظالمین فی عذاب مقیم، جو بے شک ظالم ہوں گے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ لفظ مقیم پہ ذرا غور کریں، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ عذاب، مقیم قیام سے ہے، لمبا لمبا عذاب، نہ ختم ہونے والا عذاب۔ تو دنیا میں ایمان کی قدر کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ایمان جو ہے، یہ جو توحید اور رسالت کا جو جام آپ نے پی لیا ہے، یہ آپ کو جنت تک ضرور لے کے جائے گا۔ تو ایمان کی قدر کو پہچاننا ہے، اور وہ کفار جو دنیا سے ایمان کے بغیر جا چکے ہیں، وہ اتنے بڑے نقصان میں ہیں، وہ اتنے بڑے خسارے میں جا چکے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو دوزخ سے بچا نہیں سکتی، وہ اتنے بڑے نقصان میں ہیں۔ شیکسپیئر کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، آئنسٹائن دوزخ میں جل رہا ہے، ایٹم بم بنا کے گیا آئنسٹائن، دنیا کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر کے گیا، اور اس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کیا ہے، وہ امام الانبیاء پہ ایمان نہیں لایا، ویسے چلا گیا، اب وہ دوزخ سے اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ دوسری آیت کا آپ خلاصہ کا پھر سماعت کریں، کیونکہ آواز میں بیچ میں تھوڑا سا گڑبڑ تھی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ، پہلی آیت کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ ہر انسان کو ٹائم دیتا ہے، خیر اور شر کی راہیں دکھاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جو راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اس پہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو اللہ مہر لگا دیتا ہے دل پہ، خیر ہے تو اب وہ خیر پہ رہتا ہے، برائی پہ ہے تو وہ برائی پہ رہتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے کہ وہ برے کام پہ لگا ہوا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں دنیا کے اندر، کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان دنیا میں کر لے تو خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کو اپنے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کتنی ایسی مثالیں، انسان ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، دین کی خدمت کی ساری زندگی، مرنے سے پہلے کلمہ کفر منہ سے نکلا، مر گیا۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو؟ کیا کوئی ایسا کام شریعت میں ہے کہ جو آدمی وہ کام کرے اور خاتمہ ایمان پر ہو؟ کوئی نسخہ ایسا ملتا ہے؟ تو دو چیزیں حدیث پاک میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو آدمی دنیا میں دو کام کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بڑی عام بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی عام کوئی بات نہ ہو، اتنی بڑی عام بات ہے یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا نسخہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو آدمی مسواک کثرت سے کرتا ہے، ہر وضو میں مسواک کرتا ہے، تو اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جب مرے گا تو اس کی زبان سے کلمہ ادا ہوگا، اس لیے کہ جب وہ رب العالمین کے حضور دربار میں پیش ہوتا تھا دنیا میں ہم کلام ہونے کے لیے نماز کی صورت میں، تو وہ صفائی کا اہتمام کر کے آتا تھا، اسی منہ سے کلمہ ادا ہوگا جس منہ کو وہ صاف کرتا رہا۔ نمبر 2، جو آدمی چپکے سے صدقہ کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، تو اس کے اس عمل پر بھی اللہ رب العالمین اس کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ جب وہ مرے گا تو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ دو کام ایسے ہیں، حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ جو آدمی یہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ اس کا ایمان پہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوریاں ہیں وہ دور فرمائے، کتاب اور سنت کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ اگر دنیا کو آج امت کو عزت مل سکتی ہے تو وہ کتاب و سنت ہی ہے جو عزت دے سکتی ہے، نہ کسی میگزین سے عزت مل سکتی ہے، نہ کسی ڈائجسٹ سے مل سکتی ہے، نہ کسی نیوز پیپر سے مل سکتی ہے۔ قرآن ہی ہے ایسا
جس کی طرف امت کو آنا پڑے گا وہ آج آ جائے، وہ کل آ جائے، آنا اسی قرآن کی طرف پڑے گا اگر دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا قرآن پاک سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد مبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین کلام پاک کا فہم نصیب فرما، آمین اس کے مفاہیم و مضامین ہمارے لیے آسان بنا، آمین کتاب و سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کتاب و سنت کی رحمت برکت بہاریں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین کتاب و سنت کا قانون ہمارے ملک میں رائج فرما، خلافت اسلامیہ کا نفاذ ہمارے لیے آسان بنا۔ آمین الہ العالمین امت کے حال پہ رحم فرما، امت کو عروج اور غلبہ عطا فرما، ہمیں نیک مخلص خیر خواہ قیادت نصیب فرما، غیرت مند قیادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کے لیے انہیں مستعد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔